अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और मला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और मला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ न भूलें। और कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। ओह, शुक्र है मामा, हम अपने घर आए। होम स्वीट होम। आशिक की निकर ऊपर चढ़ाते हुए मैंने अपनी 8 साला बेटी के मुंह से ये अल्फाज सुने तो फिर से खाला रिजवाना के घर पहुंच गई, जहां उनकी नौब्याहता बेटी मारिया अपने मेके रहने आई हुई थी। जुमा 8 दिन हुए थे उसकी शादी को और मियाँ से झगड़ के मेके आ गई कि जहां से भी हो गाड़ी खरीद के लाएगा तब वापस जाएगी, वरना नहीं। खाला उसे समझा समझा के थक गई थी, मगर वो थी कि समझ के ना दे रही थी। मेरा तो यूं ही खाला की तरफ घड़ी दो घड़ी ही जाना हुआ था। दरअसल मैं तो बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों की वजह से अम्मी के घर मुल्तान रहने गई हुई थी। खाला ने तंग आके मदद तरफ नजरों से मेरी जानिब देखा कि मैं ही इसे सब समझाऊं। मारिया खाला की दूसरे नंबर वाली बेटी थी। कबूल सूरत होने की वजह से खाला को उसके जोड़ का कोई बहुत आला रिश्ता ना मिल सका। 28 साल में खाला ने उसे आमिर से ब्याहा, जो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था। तनख्वाह माकूल ही थी, जितना आजकल के ज़माने में एक प्राइवेट स्कूल के टीचर की हो सकती है, मगर वो घर का वाहिद कफील था और अभी उससे 2 बहनों को ब्याहना भी था और एक छोटा भाई भी ज़ेरे तालीम था। खाला ने जिस नाजो नौम से बेटियों को पाला था और जिस तरह उन्हें हर ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया की थी, अब मारिया के लिए उससे कम आमदनी के घर में महदूद वसाइल और लामहदूद ज़रूरियात के साथ सब्र और शुक्र से गुजारा करना नामुमकिन था। हालांकि वो खुद भी अपना कमा रही थी, मगर घर के अखराजात इतने थे कि 2 लोगों की मुनासिब सी तनख्वाह इस महंगाई के दौर में पूरी ना पड़ती थी। मारिया, ये इतनी सी बात पर तुम झगड़ा करके मेके आ गई हो? गाड़ी नहीं तो क्या हुआ, बाइक तो है ना। लोकल वैन के धक्के तो नहीं खाने पड़ते ना तुम्हें, मैंने धीमे लहजे में उसे समझाया। बाजी आप ही बताओ, इतनी लग्जूरियस लाइफ से निकलकर एक ऐसे घर में ज़िंदगी बसर करना आसान नहीं होता जहाँ बुनियादी ज़रूरियात भी ना हो। अम्मी ने बहुत गलत किया मेरी शादी यहाँ करके। मैं समझ सकती थी उसकी कंडीशन को और वो किसी हद तक हक बजानिब भी थी, मगर वो ये बात नहीं समझ पा रही थी कि घर आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल कुर्बानियों से ही बना करते हैं। मेरी प्यारी बहन, तुम्हारी बात ठीक है बिल्कुल, मगर तुम ये देखो कि कितने रिश्ते आए और बात ही ना बन सकी। सब तुम्हारे सामने ही तो था, कोई ढकी छुपी तो नहीं। बस यहाँ तुम्हारी किस्मत थी। असल चीज़ शराफत और तालीम होती है। माशाल्लाह से आमिर पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, कॉम्पिटेंट और सेल्फ मेड है, तेज़ी से तरक्की करेगा। हाँ, ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा, मगर एक वक्त आएगा कि सब ठीक हो जाएगा। मैंने धीमे अंदाज में उसे समझाना चाहा था, मगर वो इस वक्त भरी बैठी थी। शायद ही वो मेरी बात को तहम्मुल से सुन पाती, और वही हुआ। वो फट पड़ी। कितना टाइम लगेगा? अपनी शादी के शुरू के दिन बंदा दूसरों के लिए कमाता रहे, अपनी ज़रूरियात का गला घोंटता रहे, महज इसलिए कि घर में जवान नंदे और छोटा देवर है। मैं सारी ज़िंदगी अपने मियाँ के साथ मिलकर अपनी सास के बच्चे पालती रहूँगी क्या? क्या फ़ायदा ऐसी तरक्की का? जब पैसा होगा तो औलाद के काम ही आएगा। खुद तो सारी ज़िंदगी मेरी तरस तरस के गुजर जानी है। बात के इख्तिताम तक उसने रोना शुरू कर दिया और मैं दुख से उस लड़की को देखने लगी। क्या कहती, कैसे कहती? मारिया, इस घर में भी तो तुम्हारी बहनें हैं, भाई है, वो तुम्हारी आंखों में कभी नहीं खटके और नंदे देवर खटकने लगे हैं। हाँ, खटकने लगे हैं, क्योंकि अपने बहन भाइयों को मैंने यूँ अपनी कमाई से पाला नहीं था। मैं जो कमाऊँ, मेरा शौहर जो कमाए, वो हम उन पे लगाएं। कल को हमारा क्या फ्यूचर है, हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर है? वो धुआंधार रोते हुए चिल्ला रही थी। मैंने सामने फ्रिज से पानी निकाल कर ग्लास में डाल के उसकी तरफ बढ़ाया। पानी पी लो, शाबाश। पानी का ग्लास लबों से लगाते हुए उसने चंद घूंट भरे और दूसरे हाथ से आंसू पूछने लगी। मेरी बहन, कोई लड़की भी अपनी खूबसूरती, जहानत और किसी दूसरी काबिलियत के बलबूते पर अपने ससुराल में वो जगह नहीं बना सकती जो खिदमत से बना सकती है। तुम्हारा खामद सिर्फ तुम्हारा खामद तो नहीं ना, उसके और भी रिश्ते हैं। वो किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का मामू, भतीजा, भांजा है। शादी हो जाने से वो तमाम रिश्ते ख़त्म नहीं हो गए। तुम्हारे इस घर में जाने से पहले भी तो घर चल रहा था ना। तरीके, रवायात तब्दील तो नहीं हो जाते, तुम्हें खुद को उनके मुताबिक ढालना होगा।
ہاں اگر کوئی بھی تبدیلی لانا چاہو تو آہستہ آہستہ صبر سے نرمی سے لاؤ. جہاں تک تم اپنے سسرال کے رشتوں کی بات کر رہی ہو یار، تو تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ شوہر کی شکل میں تمہاری ساس نے تمہیں کتنا اچھا تحفہ دیا. جو شخص تمہارے لیے آج خوشی اور سکون کا باعث ہے، آج جس مقام پر تمہاری ساس کی بدولت سے ہی ہے نا، اس عورت نے اپنا پلا بلایا بیٹا تمہارے حوالے کیا ہے. مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اب اس شخص پر اس عورت کا حق ہی نہیں. ہر رشتے کو اس کے اپنے اصل مقام پہ رکھنا سیکھو. تم یہ کیوں سوچی ہو کہ گھر چلانا میرے شوہر کا کام ہے، میرا نہیں. میری بہن کبھی یہ مت سوچنا کہ فلاں کام میرے شوہر کا ہے، میرا نہیں. اب کی بار ماریا مشتعل نہیں ہوئی، بلکہ خاموشی سے میری بات سنتے ہوئے وقتاً فوقتاً پانی کا گھونٹ بھر لیتی. میرے لیے اتنی تنگی میں گزارا کرنا بہت مشکل ہے. یہاں امی ابو کے گھر تو ہر چیز وافر مقدار میں ہوتی تھی. کھانا کھلانا، ہر ضرورت پوری ہوتی تھی، ہر طرح کی سہولت تھی. میں اب کیسے خود کو اس زندگی کا عادی بناؤں؟ اس نے جیسے بڑی بے بسی سے پوچھا. میری جان، اب ماں باپ کا گھر پیچھے رہ گیا ہے. اپنے گھر کا کبھی اپنے ماں باپ کے گھر سے مقابلہ مت کرنا. جو لڑکی کمپیئر کرتی ہے وہ کبھی آسودہ نہیں رہ سکتی. یہ گھر جو تمہارے ماں باپ کا ہے، یہ 30-40 سال میں بنا ہے، اور تمہارا گھر بننے میں بھی وقت لگے گا. آپ یہ سب آسانی سے کہہ سکتی ہیں کیونکہ سب جانتے ہیں کہ آپ ہمیشہ سے اپنے گھر میں بڑی سکھی رہی ہیں. آہ، کیا تیر چلا دیا تھا ظالم نے. میں بھی کسی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرانے پہ مجبور ہو گئی. جو بات نرمی اور پیار سے بن سکتی ہے وہ کبھی ہٹ دھرمی اور مقابلے بازی سے نہیں بن سکتی. اپنے اندر تحمل اور برداشت پیدا کرو اور اپنے رشتوں کو بھی ان 2 ہتھیاروں سے نبھاؤ گی تو اپنا گھر بنا پاؤ گی. وہ بس میری شکل دیکھ کے رہ گئی. میں اسے اپنی 9 سال کی داستان نہیں سنا سکتی تھی. بھلا عورت کی قربانی کے بنا کبھی گھر بنا ہے؟ شاید اسے بات سمجھ آ گئی تھی. بہرحال میں اسے اتنا ہی سمجھا سکتی تھی. خالہ کے گھر سے نکلتے ہوئے میں نے انہیں بھی اچھے سے تاکید کی تھی. جب والدین بہت اچھے ماں باپ بننے کے لیے اولاد کو، خاص کر بیٹیوں کو، ہر آسائش، ہر سہولت دیتے ہیں تو انہی ماں باپ کو اولاد کو کم میں بھی رہنے کی تلقین کرنی چاہیے. ملتان سے لوٹنے سے پہلے ہی خالہ نے پھر مجھے فون کر کے بتایا تھا کہ ماریا خود سے واپس گھر چلی گئی ہے. مجھے خوشی تھی اور میں دعا گو تھی کہ وہ اپنے گھر اور اپنے مسائل خود سے بخوشی سنبھال پائے. جب لڑکیوں نے گھر بسانے ہی ہوتے ہیں تو کیوں نہ اچھے طریقے سے بسائے جائیں. میری بیٹی کے ہوم سویٹ ہوم سے مجھے سب کچھ یاد آ گیا کہ کس طرح میں نے اس مکان کو گھر بنایا تھا. مجھے یاد تھا اچھی طرح. شادی کے بعد ہفتہ اس طرح گزرا، دعوتیں، گھومنا پھرنا، میکے کے چکر. اور پھر ہفتے بعد جب اسد نے جاب پہ جانا شروع کیا تو میں نے بھی کھیر پکا کے کچن سنبھالنے کا اندیا دے دیا. شادی کے شروع میں تو ساس ماں سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آتی ہے کہ ساس ساس ہوتی ہے، اپنی سگی ماں نہیں. اسد اپنے گھر کے اکلوتے بیٹے تھے جن کی 2 ہی بہنیں تھیں اور دونوں ہی شادی شدہ. گھر میں بس میں اور امی یعنی کہ میری ساس رہ گئی تھی. اسد تو صبح سویرے نکل کے جاتے، پیچھے پورا دن ہم ایک دوسرے کے رحم و کرم پہ ہوتے. انہوں نے کیا میرے رحم و کرم پہ ہونا تھا، میں ہی ان کے رحم و کرم پہ تھی. ایک نو عمر اور نا تجربہ کار لڑکی جو آنکھوں پہ بہت سے خواب لیے اپنے اتنے ڈھیر سارے رشتوں کو پیچھے چھوڑ کر نئے رشتے بنانے اس گھر میں آئی تھی. جب میں نے کچن سنبھالا تو میں کھانا بنانے سے قبل امی سے پوچھتی ضرور تھی کہ یہ میں پکانے لگی ہوں، مجھے بتا دیں آپ کس طریقے سے پکاتی ہیں. امی کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا، پکا لو پھر کھا کے ہی بتاؤں گی ٹھیک ہے یا نہیں. انہیں اس جملے کی بجائے یہ کہنا چاہیے تھا کہ پکا لو پھر میں کھا کر ایک ہی بار عزت افزائی کروں گی. کھانے کے بعد وہ اسد کے سامنے ہی ایک ایک چیز میں کیڑے نکالتی تھی. میں یعنی عرفہ سلیم جو اپنے خاندان میں بہت اچھی کک مشہور تھی، سسرال میں آ کے یہی لگا تھا کہ میں تو کھانا پکانے کی الف بے سے بھی نہیں واقف. میکے میں دعوتوں پہ جن پکوانوں پہ دل کھول کے داد وصول کرتی، سیروں خون بڑھتا، وہی سسرال میں آ کے جل گیا. کتنے سال تو مجھے یہی جاننے میں لگے کہ میری ساس دراصل کیسا کھانا پسند کرتی ہیں. جس دن میری نندوں نے آنا ہوتا تھا اس دن میرا ایک پاؤں کچن میں اور دوسرا گھر کے باقی کام نمٹاتے گزرتا. پھرکی کی طرح گھومنے کے باوجود تعریف کا ایک لفظ بھی سننے کو نہ ملتا. مگر میں نے ہر موقع پہ صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑا. جب میری شادی ہونے جا رہی تھی تو شادی سے 2 ہفتے قبل ہی میں ہما آپا کی طرف گئی تھی ان سے ملنے. ہما آپا سے میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی تھی. انہوں نے مجھے بٹھا کر بہت تفصیل سے سمجھایا. جو ایک ایک بات میں نے اپنے پلو سے باندھ لی
اور شاید انہی باتوں پہ عمل کرنے سے میں سسرال میں اپنی جگہ بنا پائی۔ آپا نے مجھے گلے لگا کر شادی کی مبارک دی اور میرے ہاتھ تھام کر محبت سے بولی تھی، عرفہ، شادی خوشی سے کہیں زیادہ ذمہ داری کا کام ہے۔ اب تمہارا اپنا گھر تمہاری پہچان ہوگا۔ میاں بیوی کے اس رشتے میں کوئی تیسرا ساجی نہیں ہوتا۔ تمہارا ہر عمل تمہارے نئے بننے والے رشتوں میں نیاپن پیدا کرے گا۔ یہ محض تمہارا نہیں بلکہ تمہارے ماں باپ کی تربیت کا بھی امتحان ہے۔ سب رشتوں کی قدر کرو گی تو جواباً قدر پاؤ گی۔ تمہاری شادی ایک عام لڑکی کی شادی نہیں ہے، ایک قرآن کو پڑھ کر سمجھنے والی لڑکی کی شادی ہے جو عام شادی سے مختلف ہوتی ہے۔ ہر قدم پر اللہ سے صبر مانگنا، جب بھی کوئی مشکل آئے۔ بہت سی مسنون دعائیں تمہیں یاد ہیں، انہیں پڑھتی رہا کرنا۔ بہت بڑی بات کر دی تھی آپا نے، جو سننے میں جتنی بڑی تھی عمل کرنے میں اس سے کہیں زیادہ بھاری۔ ساری زندگی قرآن کی تفسیر، اسلامی احکامات پڑھتی رہی، اب انہیں اپلائی کرنا تھا مجھے، وہ بھی اپنے سسرالی رشتوں پر۔ اسلام میں الگ سے سسرالی رشتوں کے کوئی حقوق بیان نہیں کیے گئے، نندے بہنوں کی جگہ نہ لے پائیں، مگر حقوق تو ان کے وہی تھے جو میری سگی ماں اور بہنوں کے تھے۔ شادی سے قبل ذمہ داری کم تھی اور اب دوہری ذمہ داری آن پڑی۔ میں نے خود کو یہ ذہن نشین کروا دیا تھا کہ عرفہ سلیم، سسرال میں تجھے میکے کی طرح کبھی کسی بات کو دل سے نہیں لگانا۔ اس کے سوا میرے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہ تھا۔ مجھے اس گھر میں انہی رشتوں کے ساتھ رہنا تھا۔ میاں کو خوش رکھنے کا بہترین طریقہ یہی تھا کہ میں ان کے گھر والوں کو خوش رکھوں، مگر ابتدا میں مجھے اس بات کا احساس ہی نہ ہوا۔ کم عمر تھی، لہٰذا اس سنی سنائی بات کے مطابق میاں سے دل ہلکا کرنے بیٹھ گئی کہ شوہر کی صورت میں ہمیں ایک قریبی دوست ملتا ہے۔ اس روز بھی ہوا کچھ یوں کہ فاقیہ باجی اپنے چھوٹے بیٹے عمر اور بیٹی تانیہ کے ہمراہ ہمارے یہاں رہنے آئی ہوئی تھی۔ فاقیہ باجی میری بڑی نند تھی اور یہی اسی شہر میں مقیم تھی، پھر بھی مہینے میں 2-1 بار ضرور میکے رہنے آتی تھی۔ خود وہ کسی بہت اچھے کھاتے پیتے گھر میں نہیں بیاہی گئی تھی، مگر میکے آنے پر VIP پروٹوکول چاہتی تھی۔ ان کے بچوں کو 2 وقت دودھ پینا ہوتا، کھانے میں چکن کی ڈش لازمی ہونا چاہیے، شام کی چائے میں بھی سنیکس کا اہتمام کیا جائے، میٹھے میں ان کو ہر روز کچھ نہ کچھ چاہیے۔ پورے ماہ کا بجٹ ہل کے رہ جاتا جب بھی وہ رہنے کے لیے آتی۔ جب اسد پوچھتے تو امی انجان بن جاتی اور میں مجرم بنی کٹہرے میں کھڑی ہوتی کہ مہینے کے اختتام سے قبل ہی دی گئی رقم کیسے ختم ہو گئی۔ اس روز باجی کی فرمائش تھی کہ چکن کڑھائی، شامی کباب اور سلاد کے علاوہ بھی کوئی ایک ڈش بنا دوں، اور خواہ کھانا دوپہر کا ہو یا رات کا، کولڈ ڈرنک ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر تو کھانا گلے سے اترنا مشکل ہے۔ اس وقت تو جیسے تیسے میں نے کھانے کا اہتمام ان کی خواہش کے مطابق کر دیا، مگر جب رات میں بھی دوپہر کا بجا سالہ نہیں رکھا تو ان کا منہ بڑا سا بن کے سوج ہی گیا۔ عرفہ، ہم کون سا آئے دن رہنے کے لیے آ جاتے ہیں جو تم نے اتنی کنجوسی کی؟ 2 وقت کی ہماری روٹی بھی تم پہ بھاری ہے۔ کیا ہوتا تم رات کو اگر کچھ تازہ بناتی؟ ان کے الفاظ اور لہجے کی کاٹ پر نہ جانے کیوں میں خود کو خاموش نہ رکھ پائی۔ باجی، مہینے کا آخر ہے اور ہاتھ ذرا تنگ ہے، ورنہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہ دیتی، میں نے بردباری سے کہا۔ بس سن لیں امی جی، اب ہمارے بھائی کی کمائی ہی ہم پہ تنگ ٹھہر رہی ہے۔ مگر پھر جو امی نے بولنا شروع کیا تو سب گونگے بہرے بن گئے۔ اسد کے گھرنے پہ میں بھی خاموش رہی۔ رات کمرے میں آتے ہی اسد مجھ پہ الٹا برس پڑے۔ تمہیں آپا سے بات نہیں کہنا چاہیے تھی، 2-3 دن کے لیے آتی ہیں وہ، کیا ہو جاتا جو تم ذرا دل کھول کے خرچ کر دیتی۔ میں نے بھی تہیہ کر لیا کہ کم از کم اسد کے سامنے تو دل کا غبار نکال سکتی تھی، اور آج میں نکال کے رہوں گی۔ تو میں نے غلط تو نہیں کیا نا؟ مہینہ ختم ہونے والا ہے اور پیسے بھی، ابھی دن زیادہ رہتے ہیں اور پیسے کم۔ بعد میں آپ اور امی نے مجھے ہی سنانا تھا کہ میں شاہ خرچ ہوں۔ باجی کو تم سوچنا چاہیے کہ کیا فرق پڑتا ہے جو ایک وقت کا کھانا دوسرے وقت میں چل جائے۔ خود وہ اپنے گھر میں بھی تو ایک ٹائم پہ ہی کھانا بناتی ہوں گی۔ وہ آپ کی بہن ہے، ان سے کچھ ڈھکا چھپا تو نہیں کہ آپ کی کمائی کتنی ہے۔ میری بہن اس گھر میں آ کر جو فرمائش کرے اسے پورا کرنا میرا فرض ہے۔ میں تمہارے بھائیوں کی طرح نہیں ہوں جو بہن کو بیاہ کے سمجھتے ہیں کہ گویا دفنا ہی دیا۔ مجھے کرنٹ لگا، بھلا اس سارے مسئلے میں میرے بھائی کہاں سے آ گئے؟ بات اس گھر کی، ہمارے بجٹ کی ہو رہی تھی، اور اب میرے بھائیوں کا یہاں کیا ذکر بھلا؟ کیوں تمہارے بھائیوں کا ذکر کیوں نہ ہو؟ جب تم میری بہنوں پر بولو گی تو میں بھی تمہارے بہن بھائیوں کو بیچ میں لاؤں گا۔ آستینوں کو کونیوں تک فولڈ کرتے ہوئے وہ دو بدو عورتوں کی طرح بول رہے تھے۔ مجھے بھی تھوڑا غصہ آیا۔ میں اپنے بھائیوں کی ذمہ داری نہیں ہوں، اب
آپ کی ذمہ داری ہوں، بالکل اس طرح جیسے آپ کی بہنیں اب آپ کی ذمہ داری نہیں اپنے شوہروں کی ہے۔ غصہ تو مجھے بہت آیا تھا، مگر خود لڑکیوں کے لیے اپنے گھروں کے خلاف کچھ بھی سننا بہت مشکل ہوتا ہے، میرے لیے بھی تھا۔ میری بہنیں اب بھی پورا حق ہے اس گھر پہ ان کا، جیسے شادی سے پہلے تھا، سمجھی؟ اب میں تمہاری وجہ سے اپنی بہنوں اور ماں سے زبان درازی نہیں کر سکتا۔ میں کچھ بولنے ہی لگی تھی جب میرے اندر کے انسان نے مجھے جھنجھوڑا کہ الفا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ زبان درازی، وہ بھی شوہر سے! اور ایسے وقت میں شیطان کتنا خوش ہو رہا ہوگا۔ اس نے میاں بیوی کے درمیان فساد پیدا کر کے انہیں لڑوا دیا، اور ہم کسی وجہ سے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ یک دم ہی میں خاموش ہو گئی۔ میں عام لڑکی نہیں تھی، میں تو قرآن پڑھی ہوئی لڑکی تھی۔ میرے عمل میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے تھا نا عام لڑکی سے۔ میرے انداز و اطوار میں جاہل اور نافرمان بیویوں کے اوصاف نہیں ہونے چاہیے تھے۔ اور یہ کسی دوسرے کی وجہ سے زندگی میں پہلی بار ہمارا جھگڑا ہوا تھا، جس کا مجھے بہت دکھ ہوا۔ جب اسد سونے کے لیے بستر پہ لیٹے تو میں نے ان سے غلطی اور بدتمیزی کی معافی مانگ لی، لاڈ سے پیار سے انہیں منا لیا تو وہ فوراً مان گئے اور پہلے کی طرح نارمل ہو گئے، جیسے ہمارے درمیان کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ مرد کی سائیکالوجی بالکل ایک بچے کی سی ہوتی ہے، باہر سے جتنے بھی سخت ہوں اندر سے معصوم ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہو جاتے ہیں، لاڈ سے پیار سے مان ہی جاتے ہیں۔ انہیں بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا ہی سب سے بہترین فارمولا ہے۔ اور پھر اس دن کے بعد میں نے خود کو سمجھا لیا کہ آئندہ کبھی اسد کے گھر والوں پر میں کچھ نہیں بولوں گی، کیونکہ جواباً پھر وہ مجھے میرے گھر والوں کے متعلق سنائیں گے اور میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ اس دن کے بعد سے میں نے عادت بنا لی تھی کہ جہاں ہم دونوں کے خیالات میں اختلاف ہوتا میں محض مسکرا دیتی، اور وہ سمجھ جاتے میری اس مسکراہٹ کا کیا مطلب ہے۔ اس دن کے بعد کبھی ہماری بحث نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی جھگڑا ہوا۔ وجہ میرا سب سے بہترین ہتھیار صبر اور خاموشی۔ ہما آپا سمجھایا کرتی تھی کہ اللہ سے صبر کی توفیق مانگنا چاہیے، اور اس ضمن میں وہ حدیث سناتی تھی کہ جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر بخشے گا، اور صبر سے زیادہ اور بہتر بہت سی بھلائیوں کو سمیٹنے والی بخشش اور کوئی نہیں۔ میں ہر نماز کے بعد بہت دل سے تکرار اور اصرار کے ساتھ اللہ سے صبر کی دعا کرتی۔ جب امی اور باجیاں کبھی تانے دیتی یا صلواتیں سنانے پر آتی تو میں دل ہی دل میں بار بار اور شدت سے یہ دعا پڑھتی، اے اللہ مجھے میری اس تکلیف پر اجر عطا فرما اور اس کا بہترین عوض دے۔ مگر میں نے کبھی مڑ کے کسی کو جواب نہ دیا، جواب دیتی تو میرا اپنا گھر ہی خراب ہوتا۔ جب دل بہت بھر آتا تو میں ہما آپا کو فون کر کے دل ہلکا کر لیتی۔ وہ مجھے ایک ہی بات سمجھاتی، عرفہ یہ رشتہ اللہ کے نام پر جڑا ہے، اللہ کے کلمات پڑھ کر دو اجنبی لوگ یکجا ہوئے ہیں، جہاں تمہاری انا آنے لگے وہاں اپنی ذات کو پیچھے کر کے اللہ کی محبت کو آگے رکھو، کیونکہ اللہ پاک کو میاں بیوی کا یہ رشتہ بے حد پسند ہے۔ حالانکہ آئے دن میری ساس اسد کے کان بھرتی تھی، اور جب وہ یہ کام نہیں کرتی تھی تو باجیاں آ کے کر دیتی۔ اسد کبھی ان کے سامنے تو مجھے نہیں کچھ کہتے تھے، مگر اکیلے میں مجھ پہ ضرور برستے۔ میں خاموشی سے یا تو سنتی رہتی یا مناسب الفاظ میں وضاحت کر دیتی، اور آخری حل تو یہی ہوتا کہ میں معذرت کر کے بات ہی ختم کر دیتی تاکہ ہم دونوں کے بیچ میں انا نہ آئے۔ کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا کہ ہم میں کمیونیکیشن گیپ ہے، تبھی ہمارے درمیان فاصلے کم نہیں ہوتے۔ پھر مناہل کی پیدائش کے بعد حالات اور پیچیدہ ہوتے گئے۔ اتنی بہت ساری ذمہ داریوں کے ساتھ اب ایک بچی کی ذمہ داری بھی ساری کی ساری مجھ پہ آن پڑی۔ جب میں اس کو سنبھالنے جاتی تو گھر کے کام پڑے رہ جاتے، اور گھر کے کام نپٹانے لگتی تو بچی اگنور ہوتی۔ میری ساس نے کبھی اتنا بھی نہ کیا کہ اگر کاموں میں مصروف ہوں تو دادی ہونے کے ناطے بچی کو سنبھال لیں۔ مناہل روتی بھی لگتی رہتی، اور میں کبھی اسے سنبھالتی تو کبھی گھر کو۔ میں نے اسد سے ایک دو بار بولا تھا کہ گھر کے کام کاج کے لیے چند گھنٹوں کے لیے تو ملازمہ رکھ لیں جو گھر کی صفائی ستھرائی تو کر جایا کرے، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ امی کو ہرگز کسی ملازمہ سے گھر کا کام کروانا پسند نہیں، انہوں نے ساری زندگی سنبھالا ہے نا گھر، اب تم سنبھالو۔ اور یوں بھی جب گھر میں کوئی کام والی آئے گی تو ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی ادھر ہو جائیں گی۔ میں بس خاموش ہو گئی۔ میری ساس زندگی کے جس حصے میں تھی وہ جسمانی اور جذباتی طور پہ کمزور ہو چکی تھی، ان کے لیے اس عمر میں خود کو بدلنا انتہائی مشکل تھا، لہٰذا قربانی مجھے ہی دینا ہوتی، مجھے ہی حالات کو جیسے ہیں کی بنیاد پہ قبول کرنا ہوتا۔ مناہل کے بعد تو اسد اور میرے درمیان مجھے اور بھی فاصلے محسوس ہونے لگے تھے۔
کیونکہ پہلے میرا جو وقت اسد کے لیے ہوتا تھا اب ہماری بیٹی بھی اس میں شامل تھی۔ میں اکثر اس کمی کو شدت سے محسوس کرتی، مگر بس میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ شوہروں کو بھی تو بیویوں کی ساری ذمہ داریوں کو مد نظر رکھ کے سوچنا چاہیے۔ میں نافرمان بیوی تو نہیں تھی نا، اور نہ ہی پھوہڑ۔ میاں کے لیے ہار سنگھار بھی کرتی، مگر پھر بھی مجھے لگتا ہمارے درمیان میں کچھ ایسا تھا جو نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے لگتا تھا کہ اسد پریشان رہنے لگے ہیں، یا شاید وہ مجھ سے بیزار ہو گئے تھے۔ میرا کوئی دکھ سکھ کا ساتھ ہی نہ تھا سوائے اللہ کے۔ اسی لیے میں نے اپنے مسائل کے جو انبار گٹھڑی میں باندھ رکھے تھے اللہ کے سپرد کر دیے کہ وہ خود ہی حل کر کے میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اس سے زیادہ بھلا میرے بس میں کیا تھا؟ میں اسد سے ایک آدھ بار پوچھ بھی چکی تھی کہ انہیں کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے کہیں، مگر وہ کہتے ہی نہ تھے۔ نہ جانے وہ کسی پہ اعتماد نہیں کرتے تھے، یا ابھی انہیں مجھ پہ اعتبار کرنے کے لیے مزید وقت درکار تھا۔ 3 سالوں میں بہت کم ہی میرا میکے جانا ہوا۔ میرے بہن بھائی مذاق سے مجھے چھیڑتے تھے کہ یہ شادی کے بعد پکی اپنے میاں اور سسرال کو پیاری ہو گئی ہے۔ انہوں نے اس طرح قابو کیا ہے کہ یہ ہمیں بھول ہی گئی ہے۔ میں دکھ سے سوچتی کہ جن ذمہ داریوں میں مجھے باندھ دیا گیا ہے، اگر مجھے انہیں امانت داری اور خلوص سے نبھانا ہے تو مجھے میرے ان پیارے رشتوں کی طرف پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا۔ جب بھی امی سے ملتی وہ میرا چہرہ کرید کرید کے سوال کرتی، تم اپنے گھر میں خوش تو رہ رہی ہو نا عرفہ؟ اور میں بھرپور انداز سے مسکرا دیتی تو امی مطمئن ہو جاتی۔ امی، میں اس گھر میں رہ رہی ہوں، خوش ہوں کہ نہیں وہ میں نہیں جانتی، دل میں سوچ کے رہ جاتی۔ اچھی بیٹیوں کو اچھی اداکاری بھی آنا چاہیے، اور میں بھی اچھی اداکارہ بن گئی تھی۔ تبھی میری ماں جو مجھے اور میری اداؤں کو بھی جان جاتی تھی، کبھی نہ جان سکی کہ میں اپنے گھر میں کن حالات میں ہوں۔ ساس نندے تو سب کی ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، میرا تو شوہر بھی جیسے میرا نہیں تھا، مگر مجھے اسی کے ساتھ رہنا تھا، صبر سے صحیح، شکر سے نہ صحیح۔ ایک دن یوں ہی دل چاہا کہ میں ڈائری لکھوں، اپنے دل کی ساری باتیں قلم کے ذریعے کاغذ پہ اتار دوں۔ ڈائری تو نہیں، البتہ میں نے چند کاغذ لے کر ان پہ وہ سب لکھا جو میں اسد سے کہنا پائی تھی۔ ان کے لیے میرا پیار، میری فکر، اس گھر کے لیے میری اپنائیت کا جذبہ اور ہمارے رشتے کی اہمیت، سب کچھ میں نے چند کاغذوں پہ لکھ کے جیسے دل کا سارا بوجھ ہلکا کر لیا۔ میں نے اپنی شادی شدہ زندگی کے کسی مسئلے کو ان 3 سالوں میں کبھی اپنی ماں یا بہنوں سے شیئر نہیں کیا تھا۔ ہاں، کبھی کبھار ہما آپا سے ضرور ڈسکس کرتی، مگر اس میں بھی کبھی اسد سے متعلق یا ان کی شخصیت کے کمزور پہلوؤں کا ذکر نہ کیا۔ وہ میرے شوہر تھے جیسے بھی تھے، اور میں کسی کے سامنے بھی ان کی ذات کی کوئی کمزوری نہیں لانا چاہتی تھی۔ میرے پاس اللہ کی ذات تھی جس سے میں سب بانٹتی تھی۔ چند دن بعد ہی اسد نے شام کے وقت مجھے کمرے میں بلایا۔ ان کا انداز کچھ اجنبی سا تھا۔ میں جب کمرے میں گئی تو ان کے ہاتھوں میں کاغذ کے چند ٹکڑے تھے۔ میں سمجھ نہ سکی انہوں نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ عرفہ، یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے جب میرے سامنے وہ کاغذ کیے تو چند سیکنڈ لگے مجھے اپنی لکھائی پہچاننے میں۔ یہ وہی کاغذ تھے جن پہ میں نے اپنے دل کا غبار نکالا تھا۔ میں کیا وضاحت دیتی، سو خاموش کھڑی رہی۔ عرفہ، تم جانتی ہو نا کہ میں آج کل پریشان کیوں ہوں؟ میری جاب ختم ہو رہی ہے اگلے ماہ سے۔ میں جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ فیکٹری خسارے میں جا رہی ہے، شاید اگلے ماہ تک بند کر دی جائے۔ میں کہیں اور نوکری ڈھونڈ رہا ہوں، اور یہ گھر بھی خالی کرنا ہوگا ہمیں۔ ساری بری خبریں ایک ایک کر کے سنا رہے تھے۔ یہ کیا ہونے جا رہا تھا؟ اب کیا ہوگا؟ یہ سوال میرے ذہن میں چلا رہا تھا، مگر مجھے حوصلہ کرنا تھا اور اپنے شوہر کی ہمت بندھانا تھی۔ ایک بیوی کو یہی تو کرنا ہے۔ اللہ سب بہتر کرے گا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ میں نے ہر درجہ خود کو پرسکون رکھا۔ وہ محویت سے مجھے تک رہے تھے، جیسے کہنا چاہتے ہوں کہ تم کس قسم کی عورت ہو۔ گھر کی چھت چھننے جا رہی ہے، میری نوکری چھوٹنے جا رہی ہے، مسائل کے انبار منہ کھولے کھڑے ہیں۔ میں کل سے ہی چوک والے اسکول کو جوائن کر لیتی ہوں۔ اس روز بھی ان کی پرنسپل مجھ سے کہہ رہی تھی نوکری کا وہاں ہے جگہ سائنس ٹیچر کی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے اس مشکل گھڑی میں اپنے شوہر کا ساتھ دینا ہے۔ تم نوکری کرو گی؟ وہ حیرت زدہ کھڑے پوچھ رہے تھے۔ کیوں؟ میں نوکری کیوں نہیں کر سکتی؟ دنیا کی آدھی سے زیادہ عورتیں نوکری کرتی ہیں، گھر کیسے سنبھالو گی پھر؟ دنیا کی آدھی سے زیادہ عورتیں جو نوکریاں کرتی ہیں وہ گھر بھی سنبھالتی ہیں، مگر میں جانتی تھی ان کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ ان کی بیوی کمانے باہر جائے، تبھی وہ تذبذب کا شکار ہیں۔ اگر مگر کچھ نہیں، میں پڑھی لکھی ہوں، اور ایسی تعلیم کا کیا فائدہ جو انسان کے برے وقت میں کام نہ آ سکے۔
मैं आपकी सिर्फ सुख की नहीं दुख की भी साथी हूँ असद। बड़े मान से मैंने उनके बाजू पर हाथ धरते हुए नरमी से कहा तो जैसे वो मेरे ममनून हो गए, मगर बोले कुछ नहीं। अगले रोज़ मैंने अपनी तमाम जिम्मेदारियों में एक और इजाफा कर लिया, घर, बच्ची और अब स्कूल की नौकरी। अगला महीना चढ़ते ही असद की नौकरी ख़त्म होने के साथ साथ हमें घर भी छोड़ना पड़ा, जो हमें फैक्ट्री की तरफ से ही मिला हुआ था। हमने किराए का बहुत छोटा सा घर ले लिया और मेरी नौकरी और कुछ जमा जत्था था जिसके बलबूते पे घर चल रहा था। अम्मी ने तो इतनी फेवर की थी कि मेरे पीछे वो मनाहिल को संभाल लेती थी, मगर घर के सारे काम मैं खुद ही स्कूल से आके करती। खैर मेरे लिए इतना भी बहुत था कि मेरी बच्ची रुल नहीं रही थी। जिस रब ने रिस्क दिया था अब भी दे रहा था, एक वसीले से ना सही दूसरे से सही, इसलिए उनसे शिकवा क्या करना। 6 माह मैं इसी तरह नौकरी करती रही और 6 माह तक ही असद बेरोजगार रहे। 7वें माह जिस दिन उन्हें नौकरी मिल गई वो बेहद खुश थे और मैं उनसे भी कहीं ज़्यादा। वो हाथ में मिठाई का डब्बा लिए घर में दाखिल हुए और मेरे मुंह में मिठाई डालते हुए मुस्कुरा कर बोले, अरफा अब तुम नौकरी नहीं करोगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हारा खर्चा पूरा करना मेरे जिम्मे है। तुमने मेरे बुरे दिनों में मेरा बड़ा साथ दिया, मगर अब इंशाल्लाह मेरे बुरे दिन ख़त्म हो गए, अगले माह से नौकरी छोड़ देना। खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। शादी के 4 साल बाद मेरे शौहर ने मुझे अपनी जिम्मेदारी तो कबूल किया और मेरे लिए यही बहुत था। नई नौकरी पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर थी, अच्छी तनख्वाह के साथ साथ दीगर मराहत भी मिली। आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे। वो छोटा सा किराए का घर बदल कर हमने एक अच्छे और बेहतर इलाके में बड़ा घर किराए पे ले लिया। न जाने अब अम्मी और बाजियों ने पहले की तरह लान तान करना, ताने देना छोड़ दिया था, या मैं ही इतनी सख्त जान हो गई थी कि मुझे महसूस नहीं होता था। हर औरत की तरह मेरा भी ख्वाब था कि मैं अपना घर अपने तरीके से सजाऊं, किराए का सही, मगर था तो वो मेरा ही ना, बड़ा और खूबसूरत। मगर अम्मी से कौन इजाज़त लेता। हम आपा कहती थी कि दूसरों का एहसास करने से रिश्ते मजबूत होते हैं। मैं अपनी सास का हर तरह ख्याल करती थी, मगर हमारे रिश्ते में वो मजबूती ना आ सकी जो मैं चाहती थी। कभी कभी यूं ही दिल करता कि वो माँ की तरह मुझे गले से लगा ले। मेरी अम्मी इतने दूर दूसरे शहर थी, बहुत दिल करता जब उनसे मिलने का, उनके गले लगने का, तो मैं अपनी सास के पास आके बैठ जाती, उनसे इधर उधर की छोटी मोटी बातें करती, मगर उनके मिजाज में बेजारी सी महसूस करके मैं हमेशा अपने कमरे में लौट जाती। उन्हीं दिनों मैं दूसरी बार माँ बनने जा रही थी जब मैंने अम्मी के रवैये में कुछ तब्दीली महसूस की। वो पहले की निस्बत अब मेरा काफ़ी ख्याल रखने लगी थी। इस तब्दीली पे मैं हैरान तो थी, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था। बातों बातों में वो जिता जाती कि उन्हें पोता चाहिए। भला औलाद देना या ना देना मेरे हाथ में कहाँ था। मैं तो एक वसीला थी अल्लाह की तरफ से, देना उसी ने था। और फिर जब आशिर मेरी गोद में आया तो उसकी दादी तो खुशी से फूले ना समाती थी और मैं अपने बेटे को गोद में लिए अल्लाह से दुआ कर रही थी, मेरे रब, मेरे इस बेटे को ऐसा ना बनाना कि ये किसी की बेटी को रोन दे, ना मुझे ऐसी सास बनाना जो किसी लड़की के सब्र का इम्तहान लेकर न थके, ना मेरी बेटी को ऐसी नंद बनाना कि वो अपनी भाभी की ज़िंदगी दो भर कर दे। अम्मी ने आशिक को मेरी गोद से ले लिया। मैं कितनी देर फिर यही सोचती रही कि अपनी ज़ात को इस घर में आकर मैंने अपनी सास, अपनी नंदों और शोहर के मुताबिक कैसे बदला। अब सारी ज़िंदगी इस ढब्बे गुजार कर बुढ़ापे में क्या मुझे खुद को अपनी बहू के मुताबिक भी बदलना होगा। मेरा दिल लर्ज़ गया। मैं क्या कभी दोबारा से खुद को बदलूंगी? दोबारा से इतनी उम्र में खुद को बदलना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। यही सब मेरी सास के साथ भी हुआ होगा। हर घर की यही कहानी होगी जो नस्ल दर नस्ल चलती जाती है। आने वाली को ही नए घर के मकीनों के मुताबिक खुद को ढालना होता है, बदलना होता है। शायद ये कानून फितरत है। उस रोज़ के बाद मुझे कभी अम्मी से कोई शिकवा नहीं हुआ। जब मैंने खुद को अपनी सास की जगह रख के सोचा तो मुझे वो सब नामुमकिन लगा जिसकी उम्मीद मैं उनसे करती थी। घर के हालात माली तौर पे बदल गए, मेरी फैमिली भी मुकम्मल हो गई। अब बस एक ख्वाहिश थी, अपना घर, खा छोटा हो या बड़ा। आशिर को सुलाकर मैं मनाहिल को स्टोरी सुना रही थी जब असर टीवी ऑफ करते हुए सोने की तैयारी करने लगे। सुने, मैंने उन्हें मुखातिब किया इससे कबल के वो सो जाते। क्या हम कभी अपना घर ले पाएंगे? तुम्हें कहाँ से अपना घर लेने की ख्वाहिश पैदा होगी? वो होले से मुस्कुराए। अपने घर की ख्वाहिश तो हर औरत के दिल में होती है, इसके लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, तुम नहीं जानती। उन्होंने जैसे मेरी सोच को बचकाना करार देकर हंसी में उड़ाया। मैं सब जानती हूँ,
आप बताएं, क्या कभी हम अपना घर ले सकेंगे? छोटा सा आम सा घर जो हमारा हो, मेरा और आपका। अब की बार वो बागौर मुझे देखकर बस इतना ही कह के रुख बदल गए कि सो जाओ, जैसे अल्लाह को मंजूर हुआ। उस रात बहुत देर तक मैं घर के मुतालिक सोचती रही। मैं शादी के शुरू के दिनों से ही कमेटियां डालकर पैसे जोड़ने की आदी थी। उस पैसे में से कुछ ज़कात अदा कर देती, बाकी बचा लेती। अब तक लाखों जोड़ लिए थे मैंने। लाखों की मालियत का जेवर भी था मेरे पास, और अब्बा की वफात के बाद भाइयों ने जायदाद में से मेरा हिस्सा भी दिया था। कुछ सेविंग तो असद की भी थी, और कंपनी से लोन भी ले सकते थे। इस सब को मिलाकर बहुत बड़ा नहीं तो आम सा घर एक आम से इलाके में तो आ ही सकता था। कितने घंटों जोड़ तोड़ करते करते मैं कब सो गई, इल्म ही ना हुआ। और यूं शादी के 7 साल गुजरने के बाद जब मैंने अपने घर में कदम रखा तो मेरी जो कैफियत थी वो नाकाबिले बयान थी। मेरा अपना छोटा सा मामूली सा मगर मेरा अपना घर। घर के दरवाजे पे खड़ी मेरी आंखें अश्क बार थी। अम्मी ने मेरे कंधे पे हाथ धरा तो मैं जज्बाती होकर उनसे लिपट गई। अम्मी मुझे गले से लगाए खुद भी रो रही थी। ये घर उनके बेटे का था, उनका भी अपना था। जो घर उन्हें उनके शोहर से ना मिल सका, बेटे ने दे दिया। मैं अंदाज़ा नहीं कर पा रही थी कि शोहर से मिलने वाले घर की खुशी ज़्यादा होती है या बेटे से। बहरहाल वो घर हम सबका था। इस घर पर सबसे ज़्यादा हक आपका है अम्मी। रोते हुए मैंने अम्मी के गले से लग कर कहा, नहीं बेटा, इस पे सबसे ज़्यादा हक तुम्हारा है। तुमने अपनी हर पाई इस पे लगा के इसे हासिल किया है। अम्मी ने आज मुझे गले से लगा के प्यार किया था। 7 सालों में मुझे उस रोज़ अपने शोहर की माँ यानी कि अपनी सास अपनी माँ सी लगी। दरअसल मेरी ख्वाहिश के इजहार के चंद माह बाद असद ने बताया कि वो प्लॉट खरीद रहे हैं, पैसों का बंदोबस्त कर रहे हैं, रफ्ता रफ्ता घर बनाएंगे। तब मैंने इसरार किया था कि बना बनाया घर खरीद लें। तुम समझती क्यों नहीं, एकदम इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करना मुमकिन नहीं है। पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा मगर हम डायरेक्ट घर खरीदेंगे। मैं बस जिद थी। कहाँ से होगा इतने लाखों का बंदोबस्त? मेरे पास लाखों की सेविंग है और प्रॉपर्टी के भी कुछ शेयर हैं, और जो कमी हुई मैं अपना जेवर बेच दूंगी। असद एकदम चौंके थे। जेवर? नहीं नहीं, जेवर नहीं बेचना। क्यों जेवर क्यों नहीं बेचा जा सकता भाई? इतना लाखों का जेवर भला मैंने क्या करना है? ना कभी इस्तेमाल किया है मैंने। एवं ज़कात भी देना पड़ती है। बबाले जान है, हिफाजत अलग से करो। मगर वो किसी तौर मान के ना दे रहे थे। आखिर हर्ज क्या है इसमें? मुझे कुछ समझ ना आई थी कि लोग जेवर बेचने को मायूब क्यों समझते हैं। बस मैं तुम्हारा जेवर बेच के घर नहीं खरीद सकता। वो जैसे शर्मसार होकर नजरें चुरा गए। जेवर बाद में बन जाएगा मगर घर बाद में नहीं बन सकेगा। मैंने भी नरमी और खुश इखलाकी से उन्हें समझाना चाहा। आप खुद बाद में मुझे जेवर ले दीजिएगा, मगर अभी मुझसे ये जेवर और पैसा ले जाएं। जेवर मेरा ख्वाब नहीं है, घर मेरा ख्वाब है। तुम्हारा ख्वाब मैं पूरा करूंगा मगर इस तरह से नहीं। असद, वो घर महज आपका नहीं हमारा होगा। आप अपनी सेविंग्स निकालें और मैं अपनी सेविंग्स। फिर जो पैसा ऊपर चाहिए होगा वो मैं जेवर से पूरा कर लूँगी। इसी दिन के लिए तो औरतें एक एक पैसा जमा करती हैं। ये सब पैसा मेरे किस काम का है भला, अगर ये सब मेरे घर के काम नहीं आ सकता? मैं अपने शोहर के दू बदू हर मोड़ हर मुकाम पे उनका साथ देना चाहती थी। अब की बार उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मालूम नहीं इस वक्त वो कायल हुए थे कि मसलहतन खामोश हो गए थे। मगर कुछ दिनों बाद उन्होंने खुद से ही मुझे एक घर देखने के लिए साथ चलने को कहा। घर बहुत सादा सा था मगर जितनी हमारी हैसियत थी उसमें यही और ऐसा ही घर मिल सकता था। मगर मैं इस पे भी खुश थी। एक लंबी कागजी कार्रवाई के बाद हमने वो घर खरीद लिया। अम्मी ने अज खुद मुझे उस घर को अपनी मर्जी अपनी पसंद से सजाने को कहा तो मैं उनसे लिपट गई। मेरे कहे बगैर उन्होंने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी थी। मेरा घर, मेरा प्यारा घर मैंने अपनी पसंद से सजाया था। वक्त और हालात हमेशा एक से नहीं रहते मगर बदलने में अरसा लगता है। मेरे हालात भी बेहतर हो ही गए। 8 साल बाद ही सही, 8 साल बाद शादी की सालगिरह पर असद खुद मुझे और बच्चों को खाना खिलाने बाहर ले गए। 8 साल बाद असद के मुंह से मैंने वो सब सुना जो शादी के फौरन बाद ही सुनना चाहती थी। जानती हो अरफा, अगर कभी कोई मुझसे पूछे कि अच्छी बीवी कैसी होनी चाहिए तो मैं क्या कहूँगा? उस रोज़ खाने के बाद हम करीबी पार्क में चले गए थे जहाँ दोनों बच्चे झूले झूल रहे थे। मैं उसको कहूँगा कि वो तुम्हारे किरदार को बगौर देखे, उसे उसका जवाब मिल जाएगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ये सब मुझे कह रहे हैं। मेरी कोई बहुत बड़ी नेकी होगी जिसके बदले
تم مجھے انعام میں دی گئی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ میری فرما برداری کے عوض امی کی دعاؤں کے نتیجے میں مجھے ایک فرما بردار بیوی ملی ہے۔ 8 سالوں کے بعد ان 2 جملوں نے ہر اس جملے کو ہیج کر ڈالا تھا جو اگر وہ مجھ سے بولتے بھی تو فرق نہ پڑتا۔ میری ہر قربانی، ہر صبر کا بدلہ اللہ نے دنیا میں ان 2 خوبصورت جملوں کے عوض تو مجھے دے ہی ڈالا تھا کہ میں اپنے شوہر کی تابع دار بیوی تھی۔ 8 سال بعد ہی صحیح، مگر ملا تو۔ آج جب مناہل نے ہوم سویٹ ہوم کہا تو مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ مناہل اور عاشق کو لباس تبدیل کرا کے میں امی کے کمرے میں سلا آئی تھی۔ امی ان دونوں کے بغیر سو نہیں سکتی تھی۔ کمرے میں آئی تو اسد سو گئے تھے۔ میں بھی سونے کی تیاری کرنے لگی۔ بس سونے سے قبل یوں ہی موبائل نکال کے چیک کیا تو ماریا کا میسج آیا ہوا تھا، باجی جب بھی مجھے مشکل ہوگی میں آپ کو فون کر لیا کروں گی۔ اس لمحے مجھے لگا کہ میں ہما آپا بن گئی ہوں، جسے ایک نئی عرفہ سلیم کو عقل دینی، اس کو گھر بنانے میں ہمت دلانا ہے۔ کسی اور گھر میں پھر سے وہی کہانی شروع ہونے جا رہی تھی، اور اس گھر کو مکان سے گھر بننے میں نہ جانے کتنے سال لگیں گے، کون جانے، مگر کبھی نہ کبھی مکان گھر بن ہی جاتا ہے ایک عورت کے لیے۔ بس کچھ وقت اور بہت سی قربانی چاہیے ہوتی ہے، بڑا صبر آزما اور تکلیف دہ عمل ہے۔ ہاں، ایک جملہ ہر لڑکی کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ہر رشتے میں نرمی برتنی چاہیے۔ نرمی سے، دھیرج اور محبت سے ہی گھر بنا کرتے ہیں، رشتے قائم رہتے ہیں، ان میں مضبوطی آتی ہے۔ ایک بار زبان سے کسی نے پوچھا کہ ان 32 دانتوں کے درمیان تم کیسے رہتی ہو، تو زبان نے جواب دیا، اپنی نرمی سے۔ یہی انسان کی زندگی کے لیے سبق ہے، خاص کر ان لڑکیوں کے لیے جو اپنے نئے گھر بنانے جا رہی ہیں۔ اب میں سو جاؤں، بہت تھک گئی ہوں سفر کی وجہ سے، اور رات بھی گزرتی جا رہی ہے۔ کل سے پھر اپنے گھر کی ذمہ داریاں نبھانی ہیں مجھے۔ اپنے پیارے شوہر کو آفس اور بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد مجھے گھر کے سارے کام کر کے امی کے ہمراہ بازار جانا ہے، اپنے گھر کی بہت سی چیزیں لینے، کیونکہ یہ گھر ان کا اور میرا ہے، صرف میرا نہیں، یہ گھر ہم سب کا ہے۔ یہ گھر، میرا پیارا گھر، مائی ہوم سویٹ ہوم۔